بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کے جوابی حملے کا خوف، اسرائیل مفلوج اور ہر طرف بے چینی۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے منگل کی صبح خبر دی ہے کہ ایران کے جوابی حملے کے امکان کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں کے باشندوں اور اس حکومت کے اہلکاروں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ صہیونی ریڈیو نے اعتراف کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اسرائیلی اس قاتلانہ کارروائی کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس سروسز بھی اپنی اتحادیوں کی مدد سے حملے کی نوعیت، مقصد اور وقت کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سڑکوں کی خاموشی اور ہر صہیونی کے چہرے پر پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اسے کرونا کے دور کے حالات سے مماثلت قرار دے دیا۔ جنوبی کوریا نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل اور لبنان سے واپس بلا لیا۔ جنوبی کوریا نے اپنے شہریوں کو سختی سے ہدایات کی ہیں کہ وہ اسرائیل اور لبنان سے نکل آئیں۔ یہ ہدایات منگل کے روز کی گئی ہیں تاکہ اسرائیل، ایران اور لبنان کے درمیان کسی بھی ممکنہ تصادم سے پہلے شہری محفوظ جگہ منتقل ہو جائیں۔ روس نے ایران کو فضائی دفاعی نظام فراہم کر دیا۔ ایرانی عہدیدار حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل پر تہران اور تل ابیب کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسی دوران روس اپنے اتحادی ایران کو ہتھیاروں کی سپلائی بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے اور اسے جدید ترین روسی ہتھیار فراہم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ منگل کو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا کہ تہران نے ماسکو سے جدید فضائی دفاعی نظام کی درخواست کی تھی۔ روس نے ہمیں ریڈار اور فضائی دفاعی ساز و سامان فراہم کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کئی روسی طیارے تہران اترے ہیں۔ قبل ازیں پیر کو روسی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سرگئی شویگو سینئر ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے تہران پہنچے تھے۔ ایران نے میزائل لانچروں کی منتقلی شروع کر دی، امریکی حکام۔ ایسے وقت میں جبکہ خطے کو ایک وسیع جنگ کی لپیٹ میں جانے سے روکنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی خبرساں ادارے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ایران آئندہ دنوں کے دوران حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی تہران میں ہلاکت اور بیروت کے جنوبی نواح میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی موت کے بعد سامنے آئی ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے 4 ارکان ہلاک۔ لبنانی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ ہفتے ممتاز رہنما فواد شکر کی ہلاکت کے پس منظر میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اسی دوران اسرائیل نے جنوبی لبنان کے قصبے محدون میں فضائی حملہ کر کے 4 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ایک سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مرنے والے تمام مرد تھے۔ ایک لبنانی سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والے 4 افراد حزب اللہ کے جنگجو تھے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو طول دینا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو طول دینا ہے اور اس کے دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت روکنے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے جاری مذاکرات پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ محمود عباس کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس کو ایک بزدلانہ عمل اور اسرائیلی پالیسی میں خطرناک پیش رفت سمجھتے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے امریکہ کی سفارتی کوششوں میں تیزی، اتحادی عرب ممالک کے ساتھ بات چیت۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے مشرق وسطی کی صورتحال پر سفارتی کوششوں کے سلسلے میں مختلف ممالک کے ذریعے ایران کو یہ پیغام دیا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم سے خطے میں تناؤ پر بات چیت کی۔ ایران میں گزشتہ ہفتے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ خطے میں وسیع تر جنگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے پر میزائل حملے میں 5 اہلکار زخمی، ایک کی حالت نازک۔ عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے پر حملے میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے، جن میں ایک اہلکار کی شدید زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ عراق کی سیکیورٹی ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق عراق کے صوبے الانبار میں واقع عین الاسد ایئر بیس پر 2 روسی ساختہ میزائل داغے گئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ایک عراقی سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ داغے گئے راکٹ فوجی اڈے کے اندر گرے ہیں، جبکہ امریکی حکام نے بھی فوجی بیس پر حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی تصدیق کی ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلبہ تحریک نے 3 گھنٹوں میں پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر اور بنگلہ دیشی نیشنل پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ طلبہ تحریک کے دوران گرفتار ہونے والے افراد کو رہا کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں اعلان کیا گیا کہ صدر شہاب الدین کی جانب سے پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ شیخ حسینہ کو برطانوی حکومت کا طویل سیاسی پناہ کی یقین دہانی سے انکار۔ بنگلہ دیش سے فرار ہونے والی مستعفی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو برطانوی حکومت نے طویل سیاسی پناہ کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد منگل کو بھارت سے لندن کے لیے روانہ ہوں گی۔ برطانوی حکومت نے ملک سے بھاگنے والی سابق وزیر اعظم کو طویل سیاسی پناہ کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ شیخ حسینہ لندن پہنچ کر طویل سیاسی پناہ کے لیے مذاکرات کریں گی۔ شیخ حسینہ اپنی بہن کے ساتھ نئی دہلی میں سیف ہاؤس میں موجود ہیں۔ شیخ حسینہ بھارت میں رہیں گی جب تک تیسرے ملک میں سیاسی پناہ نہیں مل جاتی۔ امریکہ نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا ویزا منسوخ کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیشی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے شیخ حسینہ کا ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت شیخ حسینہ بھارت میں موجود ہیں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ لینا چاہتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں کشیدگی، بھارت نے سرحدی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا۔ بھارت نے پڑوسی ملک میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ بھارت کی بنگلہ دیش کے ساتھ 4096 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ 5 بھارتی ریاستوں کی سرحد بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہے اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 915.35 کلومیٹر سرحد پر باڑ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش پولیس کو جان کا خوف، ہڑتال پر جانے کا اعلان۔ ڈھاکہ ٹربیون کے مطابق عوامی لیگ کی حکومت کے خاتمے اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے کے بعد پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی خدشات ستانے لگے۔ بنگلہ دیشی پولیس ملازمین کی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ایسوسی ایشن نے منگل کی شام اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز جاری کی، جس میں غیر معینہ مدت تک ہڑتال پر جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر ٹریفک پولیس غائب ہے اور طلبہ سگنلز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہندو اقلیت پر حملوں کے خدشات کے پیش نظر متعدد طلبہ مندروں کا بھی پہرا دے رہے ہیں۔ ایران کے ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری۔ ایران کے ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ روش ہائن میں فوجی مشقیں جاری ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے بھی ایران کے ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیلی شہر روش ہائن میں فوجی مشقیں جاری ہیں، جبکہ ایمبولینس سروس کو بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار کر دیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے ہیں اور جنگی بحری بیڑے کھلے سمندر میں تعینات کر دیے ہیں۔ برطانیہ میں فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ برطانیہ میں جاری پرتشدد مظاہروں پر وزیر اعظم نے فسادیوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کوبرا کمیٹی میٹنگ میں شرکا سے گفتگو میں کہا کہ فوج کے خصوصی افسران صورتحال کو کنٹرول کریں گے اور تشدد میں ملوث افراد کے نام اور شناخت ظاہر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین احتجاج نہیں بلکہ منظم تشدد میں ملوث ہیں۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کو سزا دلانے کے لیے عدالتی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ فلسطین کی نسل کشی پر ترکیہ کا اسرائیل کے خلاف اہم اقدام۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترکیہ اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے نسل کشی مقدمے میں شامل ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے اسماعیل ہانیہ کا قتل مجرمانہ فعل ہے۔ خطہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ واضح ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے صدر نے رفح میں انسانی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو رفح پر حملہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، میتھیو ملر۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امید کرتے ہیں اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیشی قوانین کے مطابق ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں بنگلہ دیش کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا اعلان خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ مزید تشدد سے گریز کریں۔ بنگلہ دیش میں ہجوم کا جیل پر دھاوا، 500 سے زائد قیدی فرار کر دیے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شیرپور ضلع میں لاٹھیوں سے لیس ایک ہجوم نے جیل میں گھس کر 500 سے زائد قیدیوں کو چھڑوا لیا۔ حکام نے فرار ہونے والوں میں سے 20 کی ممکنہ دہشت گردی سے وابستگی کے طور پر شناخت کی ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جیل توڑ کر فرار ہونے والے متعدد قیدی مسلح ہیں۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز نے کسی بھی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرحد پر سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ کوہاٹ میں تیل و گیس کا ذخیرہ دریافت۔ کوہاٹ میں تیل اور گیس کا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا۔ اس سے ملک کے تیل و گیس کے ذخائر مزید بڑھ جائیں گے۔ اس کنویں سے یومیہ 159 بیرل تیل اور 16.4 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل کی جائے گی۔ آئل اینڈ گیس کے مطابق کنویں کی کھدائی کا کام جنوری 2024 میں شروع کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔